بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک افسوسناک واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں اس واقعے کا ذکر کروں گا اور دوسرے حصے میں پھر اس پرابلم کا سلوشن بھی اپنے ذہن کے مطابق دوں گا، اپنی رائے دوں گا اس سلوشن کے لیے۔ تو چلتے ہیں، پہلے اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ لاسٹ ویک کی بات ہے کہ لاہور کے ایک علاقہ ہے سمن آباد، وہاں پر دو بھائی جو ہیں وہ ان کو مدرسے بھیجا گیا قرآن پاک پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو محض ایک چھٹی کی بنیاد پر بچے کو قاری صاحب نے اتنا مارا کہ وہ 2-3 دن تک ہاسپٹل میں رہا اور زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا، زندگی کی جنگ لڑتا رہا اور اینڈ پر وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ دیکھیں، سننے میں یہ جب خبر میں نے سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری روح تک کانپ گئی، کیونکہ ایک اولاد جو بچہ ہے یا آپ کی بیٹی ہے یا آپ کا بیٹا ہے، اس کا اس طرح دنیا سے چلے جانا، اور ایک والدین کا کیا مقصد ہے؟ والدین کا مقصد یہ ہے کہ والدین تو اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، لیکن آگے پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایک عالم دین یا ایک حافظ قرآن یا استاد کا روپ دھار کر اندر سے وہ درندہ بنا ہوا ہے، اور وہ ایسی درندگی کر رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو، معصوم بچے کو، 10-12 سال کے بچے کو اس قدر تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ کیا بندہ پوچھے، کیا اس سے تمہاری دشمنی ہے؟ کیا اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے محض ایک چھٹی ہی کی ہے نا۔ تو ایک چھٹی کی بنیاد پر، ایک چھٹی کی وجہ سے کیا ایک استاد اپنے شاگرد کی جان لے لے گا؟ کیا اس پر وہ اتنا تشدد کرے گا؟ کیا وہ اس کو اتنا مارے گا کہ وہ اس کی جان لے لے گا؟ بات کہاں سے شروع، کہاں تک ختم؟ استادی شاگردگی کیا اسی چیز کا نام ہے کہ استاد کے پاس کون سے رائٹ ہیں؟ کون سے قانون کے مطابق استاد کو رائٹ دیے گئے ہیں؟ پاکستان کا قانون ہے، یہ اسلامی قانون ہے، یہ معاشرتی قانون ہے؟ کون سا قانون ہے کہ جو کون سا رائٹ ہے اس کے پاس کہ آپ ایک ڈنڈا پکڑیں، آپ ایک تھپڑوں کی اور مکوں کی اور لاتوں کی بچھاڑ کر دیں اور ڈنڈا پکڑیں اور پھر ایسا ماریں کہ آپ کو کوئی جسم کا کوئی اعضاء نہ نظر آئے؟ آپ کا مقصد اس بچے کو اس چھٹی سے ہٹانا یا اس کو پڑھائی کی طرف راغب کرنا، کیا یہ طریقہ کار ہے؟ یہ سراسر جاہلیت ہے، یہ سراسر درندگی ہے، یہ سراسر زیادتی ہے، اور یہ زیادتی یہ قاری صاحبان آج سے نہیں بڑے دیر سے کرتے آ رہے ہیں۔ میں سب قاری صاحبان کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن موسٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں 100 میں سے 70% قاری جو ہیں وہ ناظرہ پڑھنے کے لیے گیا ہو بچہ یا وہ حفظ کرنے کے لیے گیا ہو بچہ، اس کو مار مار کے، ظلم کر کے، تشدد کر کے، اس پہ جبر کر کے، اس پہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ مصیبتیں ڈھا کے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم پڑھو، اور جب پوچھا جائے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ تو قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس میں شیطان آ جاتا ہے تو پھر وہ شرارتیں کرتا ہے تو پھر ہم اس کو مارتے ہیں۔ اور بھائی کون سے شیطان آ جاتا ہے بتائیں نا ذرا؟ شیطان قرآن پاک پڑھنے سے شیطان پاس آتا ہے؟ وہ تو کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ جہاں تلاوت ہو رہی ہو، جہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کا مقدس نام لیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی پاک اور مقدس کتاب پڑھائی جا رہی ہو، وہاں پر شیطان کیسے آ جاتا ہے؟ تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں مولویوں، معاف کر دو، بخش دو، یہ کون سی تعلیم ہے جو آپ دے رہے ہیں بچوں کو؟ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ ایک والد کو پوچھیں، ایک والدہ کو پوچھیں کہ اس کے لیے اس کا بچہ کتنا عزیز ہے، اس کا بیٹا یا بیٹی کتنی عزیز ہے۔ وہ اپنے بچے کو دینی تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ہمارا دین تو جو ہے نا وہ یہ ظلم کا جو ہے نا وہ سبق نہیں دیتا۔ ہمارا دین آرام کا نام، سکون کا نام، اخلاق کا نام، ہمارا دین امن کا نام ہے۔ یہ جو آپ ایک قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں نا مولوی جیسے ہم نے پڑھا ہے تو ویسے ہی ہم پڑھاتے ہیں، تو پھر ثابت ہو گیا کہ ان کو بڑوں نے بھی ان کو مار مار کے تشدد کر کر کے پڑھایا ہے۔ یہ استادی شاگردی نہیں ہے،
یہ کسائیت ہے، یہ جو ہے نا، یہ اس کو آپ پتہ نہیں کیا کیا نام دیں۔ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، میرا اس بچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں ایک باپ ہوں، ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے اس بچے کا دکھ ہے، اور ان لوگوں کا جو مکروہ فعل ہے، یہ جو قاری صاحبان نے بنایا ہوا ہے کہ بچہ آپ کے حوالے ہے، اس کو مار مار کے پڑھانا ہے، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ بچے کو مارا گیا، پھر اس کو فرسٹ ایڈ بھی نہیں دینے دی گئی۔ اس کے بھائی کو کہا کہ آپ گھر چلے جائیں، انہیں کہیں کہ جی آپ کا جو بھائی ہے وہ اب جو ہے نا اس کو بس ہلکا پھلکا سا ہم نے مارا ہے، تو وہ مارنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا ہے، تو وہ اب آرام کر رہا ہے، اب گھر جا کے بتائیں۔ اور اس کو الٹا ڈرایا ہے، یہ درندگی وحشیت نہیں ہے تو اور کیا ہے، اس کو ڈرایا ہے، اس کو کہا ہے جی کہ آپ گھر جا کے نہ بتائیں، ورنہ اگر آپ گھر جا کے بتاؤ گے تو آپ کا بھی یہی حال ہوگا۔ والدین کو بتانے نہیں دیا جا رہا، والدین ویسے پریشان ہوئے ہیں تو انہوں نے رابطہ کیا ہے تو ان کو پتہ چلا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا مطلب یعنی کہ ہاسپٹلائزیشن کی ہے، جب اس کا پورا میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو وہ اس کا جسم جو ہے نا مور دین 10 پارٹس جو ہے نا وہ اس کے فریکچر بتائے گئے ہیں۔ تو یہ اگر فریکچر نہیں ہے تو پھر اس کی جان کیسے چلے گی؟ کیا ڈنڈے کو ایسے درندگی کے ساتھ گھمایا گیا ہے کہ جانوروں کی طرح مارا گیا ہے؟ ایسے تو کوئی جانوروں کو بھی نہیں مارتا۔ آپ یورپ میں جا کے دیکھ لیں، وہ لوگ جو ہیں وہ تو کتوں کو بھی اتنا پیار کرتے ہیں، اور ہم تو پھر انسان ہیں، تو یہ ہمارا کون سا جو ہے نا وہ دین ہے اور کون سا جو علم ہے جس کو اتنے ڈنڈے مار کے جو ہے نا پڑھایا جا رہا ہے؟ اس میں اب ایک تو قاری صاحبان کا قصور ہے، اور دوسرا قصور ہمارے والدین کا ہے۔ کہ ہمارے والدین کا قصور یہ ہے کہ ہم ان کی جانچ کیوں نہیں کرتے، پڑتال کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اب میں آتا ہوں اس چیز کے سلوشن کی خاطر جس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ اب آپ سنیں۔ دیکھیں، آپ جب بھی اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروائیں، یا آپ اپنے بچے کو گورنمنٹ سیکٹر کے کسی اسکول میں داخل کروائیں، یا پھر آپ اپنے بچے کو کسی قاری صاحب کے پاس داخل کروائیں، چاہے اس نے ناظرہ پڑھنا ہے، چاہے اس نے حفظ کرنا ہے، آپ اس بندے کی جس نے، ہم تو اس کی داڑھی رکھ کے، جو اس نے داڑھی رکھی ہوتی ہے، جو اس نے وہ جو ہے نا وہ شرافت جو ہے نا وہ استاد کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور اندر سے وہ درندہ ہے، آپ اس کی جانچ کریں، آپ اس کی پڑتال کریں، آپ کو کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ ہم کتنے اپنے جو ہے نا وہ بچوں کو اس طرح جو ہے نا ان کی درندگی کی بھینٹ چڑھنے دیں گے؟ آپ اس سے ملیں، آپ اس سے گفتگو کریں، آپ اس سے پوچھیں، آپ ان کو بتائیں کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آ رہا ہے، اس کو پڑھانے کا طریقہ جو ہے نا وہ انتہائی پیار سے ہونا چاہیے، انتہائی شفقت سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کی پاک کتاب کو پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے ایک ایک لفظ کے اوپر جو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک لفظ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور رحمتوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ تو یہ قاری صاحب کون ہے کہ جو ڈنڈوں کی بارش کرتے ہیں؟ ان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ سلوشن یہ ہے کہ قاری کسی بھی مدرسے میں، جائے اس نے مدرسہ کھولا ہے، آپ اس کی انویسٹیگیٹ کریں کہ اس نے یہ مدرسہ کھولا ہے تو یہ جگہ کس نے دی ہے، آپ کو رکھا کس نے ہے، آپ آیا کہ وہ قاری پرماننٹ بنیادوں پر ہے یا وہ ٹمپریری پڑھانے کے لیے آیا ہے، اس کا جو مدرسہ جس کا ہے وہ مدرسے کی بھی جانچ پڑتال کریں، وہ اس قاری صاحب کی بھی جانچ پڑتال کریں، اور وہ اپنے محلے داروں سے پوچھیں، اور آپ اپنے بچے کو پک اینڈ ڈراپ دیں، آپ لینے کے لیے جائیں، آپ لینے کے لیے آئیں، نہیں آپ یہ پک اینڈ ڈراپ دے سکتے تو آپ ڈیلی کی بنیاد پر ان سے پوچھیں کہ آج آپ کے مدرسے میں، آج آپ کے اسکول میں کیا ہوا۔ اور اگر وہ بچہ معصوم ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، بچہ جیسے بتائے گا اس کو دیکھ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آیا کہ اگر آج یہ چیز ہوئی ہے تو کل کو کون سی چیز ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھیں کہ اگر آپ نے حفظ کیا تو کہاں سے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اکیلا حفظ کیا ہے اور اس کے بعد اس نے دنیا کی تعلیم، دنیاوی تعلیم لی ہے یا نہیں لی، یا اس نے جس ادارے سے حفظ کیا ہوا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہاں کیسے پڑھاتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم اس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی ایسے قاری صاحب سے نہ پڑھوائیں اپنے بچے کو جس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا۔ اسکول کا منہ دیکھا ہوتا تو کسی استاد نے اسے بتا دینا تھا کہ جو ہے نا وہ اس طرح نہیں، اس طرح پڑھاتے ہیں۔ استاد تو نام ہے شفقت کا، محبت کا، صبر کا، تحمل کا، بتانے کا، سمجھانے کا۔ یہ استاد بٹھائیں بچے کو، استاد اپنے جذبات جو ہے نا وہ ایسے نشاور کریں کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے پر کوئی جذبات نشاور کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جب تک ایک استاد باپ نہیں بنتا، باپ بن کر اس کو اپنے بیٹوں جیسی نظروں سے نہیں دیکھتا، وہ کبھی بھی استاد نہیں ہو سکتا۔ استاد ویسے تو بڑا کہتے ہیں کہ جی ہماری عزت کی جائے، ہماری قدر کی جائے، یہ حرکتیں ہیں،
یہ حرکتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی عزت نہیں ہو رہی، یہ حرکتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یاد نہیں رکھا جاتا، آپ کو معاشرے میں کسی جگہ پر بھی امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا، میں نے بتایا نا 70%۔ یہ ایک واقعہ ایسا نہیں ہے، بے شمار واقعات ایسے ہیں۔ میں نے خود قرآن پاک حفظ کیا ہے، میں نے خود 4 سال اس مدرسے میں رہ کے دیکھا ہے کہ جس طرح کی تعلیم ہے، جس طرح کا مائنڈ سیٹ اپ ہے استادوں کا، جس طرح دینے کا طریقہ کار ہے، اتنا پریشرائز، صبح سے لے کر شام تک جو ہے نا وہ بچے کو بٹھائی رکھنا، بچے کو کہنا کہ پڑھی جائیں، یعنی کہ اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، جیسے کہ اس کو جیل ہو گئی ہے۔ تو یہ ضرور کریں کہ آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اگر اس استاد کی دنیاوی تعلیم نہیں ہے اور اگر اس استاد کی گفتگو سے کوئی سٹرکنس آپ کو شو ہو رہی ہے، اس کے ساتھ مکالمہ کریں، اس کے ساتھ گفتگو کریں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ استاد جو ہے وہ اس قابل بھی ہے کہ آپ اپنا لخت جگر، آپ اپنے جگر کا ٹکڑا آپ اس کے حوالے کر رہے ہیں کہ لیں جی بیٹھیں جی اس کو پڑھائیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو میں یہ ہاتھ جوڑ کے اپنے مولوی صاحبان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین جو ہے نا وہ امن پھیلاتا ہے، یہ ہمارا دین جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تشدد پسند دین ہے۔ کیوں آپ اس کو جو ہے نا وہ اس پہ مہر لگانا چاہتے ہیں کہ بچوں کو مار مار کے پڑھانا ہے؟ آپ نے حفظ کروانا ہے، حفظ کا رتبہ آپ نے دیکھا ہے کتنا ہے؟ آپ نے حفظ کروانا ہے تو مار مار کے یہ رتبہ لینا ہے آپ نے۔ یہ اس طرح کوئی رتبے نہیں ملتے اللہ کی نگاہ میں، آپ کوئی جو ہے نا بڑے جو استاد نہیں بن پاتے۔ تو والدین سے گزارش یہ ہے کہ جیسے دودھ خالص نہیں نہ ملتا، اس طرح استاد بھی خالص نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا؟ استاد کو ڈھونڈیے، جہاں بھی اچھا استاد ملے وہاں پر اپنے بچوں کو ڈالیے۔ اور کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ اچھا استاد ہے؟ مکالمے سے، گفتگو سے، اس کی ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ جاننے سے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ جاننے سے، اس کا جو وہ ریزیڈنس ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے یہ جاننے سے، ٹھیک ہے؟ وہ کہاں رہتا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، اور اس کی گفتگو کیا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنا بچہ ان کے حوالے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ جو بھی نئی مسجد بنی ہے، جو بھی نیا مدرسہ کھلا ہے، جہاں کہیں بھی ایک قاری صاحب بیٹھ گئے ہیں وہاں پر جو ہے نا ان لوگوں نے تو اپنا دھندا بنایا ہوا ہے۔ یہ کیا فی سبیل اللہ کس لیے پڑھاتے ہیں؟ یہ تو چندے اکٹھے کرتے ہیں۔ ہم نے مولویوں کو چندے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، ہم خود رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر، ہم خود رہے ہیں مدرسے کے اندر، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ہمارے قاری صاحب کیا کہتے تھے، ادھر سے دو بچوں کی ڈیوٹی لگانی، ایک نے بازو پکڑنے، ایک نے ادھر سے بازو پکڑنا، دوسرے نے ٹانگیں پکڑنی، دو ماری جا رہے ہیں، نیچے سے بچے کا پتہ نہیں ہے اس کا سانس آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، وہ برداشت کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کی باڈی اتنا تشدد برداشت کرنے کے قابل ہے یہ نہیں ہے، ماری جا رہے ہیں۔ بھئی ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے، ان کی گرمی کیا ہے؟ آپ لوگ قطن اب یہ جو واقعہ ہوا ہے تو گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا کوئی ہم اپنا جو ہے نا بچہ آپ لوگوں کے حوالے نہیں کر رہے۔ آپ اس طرح ہے، آپ اگر آپ نے بچوں کے جو ہے نا وہ جانوں کی قربانی دینی ہے تو پھر اور بہت جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے کہ وہ جانوں کی قربانی دیں، پھر اور طریقہ کار ہے، پھر وہ غریبوں کی مدد کریں، کچھ اس طرح کریں۔ قربانی یہ تھوڑی نہ ہوتی ہے کہ جی آپ اپنے بچے کو جو ہے نا وہ مروا کے، والدین کا قصور ہے۔ والدین پتہ کیا کہتے ہیں، لاؤ جی انہوں پھینٹی، یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ گھر میں ہماری بات نہیں مانتا۔ آپ کا جو ہے استادوں کو پمپ کر رہے ہوتے ہیں، خدا را خود بھی نہ پمپ کریں اور ان کو بھی جو ہے نا وہ لمٹ میں رکھیں۔ اگر کوئی استاد مارتا ہے، ایک تھپڑ بھی مارا ہے تو اگلے دن جا کے شائستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ اپنا مقدمہ بھی رکھیں، اس کی بات بھی سنیں کہ آپ نے کیوں مارا ہے۔ تو ایسے استادوں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ میرا دل جو ہے وہ اتنا افسردہ ہے کہ اس واقعے کو سن کر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ کو کتنے پیارے ہوتے ہیں، یہ والدین ہی سمجھ سکتے ہیں، یہ والدین ہی ان کا دکھ سمجھ سکتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس فیملی کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی کہ جنہوں نے اپنا چھوٹا سا لگتے جگر جو ہے نا وہ اس کی جان چلی گئی ہے، اور پتہ نہیں اس ماں کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی، اس کی تو زندگی ختم ہو گئی، اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا سپنے سجائے ہوں گے۔ تو یہ مولوی آخر میں یہی کہوں گا کہ مولویوں معاف کر دو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔